أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، انی جاعل بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً اپنا نائب۔ قالو کہا فرشتوں نے، اتجعل فیہا کیا آپ بناتے ہیں اسے زمین میں، من یفسد فیہا جو اس زمین میں فساد مچاتا ہے، ویسفک الدماء اور خون بہاتا ہے، ونحن نسبح بحمدک اور ہم فرشتے تمہاری پاکی کو بیان کرتے ہیں تمہاری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم آپ کی پاکیزگی کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، مَا لَا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ اور تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، الاسماء کلہا سب ناموں کی، ثم عرضهم علی الملائکہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیش کیا فرشتوں پر، فقال انبئونی
پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے باخبر کرو، مجھے خبر دو، بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک، کہا فرشتوں نے آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی علم والے ہیں، آپ ہی حکمتوں والے ہیں۔ قال یا آدم انبئہم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے آدم مجھے باخبر کرو، مجھے خبر دو، بِأَسْمَائِهِمْ، ان چیزوں کے ناموں کی، فلما انبأہم، پس جب خبر دی آدم علیہ السلام نے، بِأَسْمَائِهِمْ، ان چیزوں کے ناموں کی، قال الم اقل لکم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، انی اعلم، میں زیادہ جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کے غیبوں کو، پوشیدہ باتوں کو، وہ اعلم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، اس چیز کو جسے تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور اس چیز کو بھی جس کو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ کچھ آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ ان آیات کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ذرا انہیں اچھے طریقے سے ذہن نشین فرما لیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ جتنی بھی نعمتیں عطا فرماتے ہیں وہ دو قسموں پر مشتمل ہیں۔ جتنی بھی نعمتیں انسان کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ان کی دو اقسام ہیں۔ ایک قسم ایسی نعمتوں کی ہے جو ظاہری ہیں، حسی ہیں، نظر آتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں۔ بعض نعمتیں ایسی ہیں جو ظاہری ہیں، حسی ہیں، نظر آتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں، جیسے آسمان نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے، زمین نظر بھی آتی ہے، محسوس بھی ہوتی ہے، انسان کا وجود نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے، انسان کی یا حیوانات کی خوراک نظر بھی آتی ہے، محسوس بھی ہوتی ہے، انسان کا لباس نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتیں ایسی ہیں جو ظاہری ہیں، حسی ہیں، نظر بھی آتی ہیں، محسوس بھی ہوتی ہیں، اور بعض اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسی ہیں جو باطنی ہیں، معنوی ہیں، جو نہ تو نظر آتی ہیں اور نہ ہی محسوس ہوتی ہیں۔ بعض نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی بھی ہیں جو نہ نظر آتی ہیں نہ محسوس ہوتی ہیں۔ اس کی مثال اگر میں دینا چاہوں تو علم نہ نظر آتا ہے، علم بحیثیت علم، کتاب آپ نے دیکھ لی، کتاب علم نہیں ہے، علم معرفت کا نام ہے، تو معرفت تو نظر نہیں آتی نا، نہ محسوس ہوتی ہے۔ اخلاق حسنہ جب تک
کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش نہ آیا جائے، اخلاق کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے، تب تک پتہ نہیں چلتا اس آدمی کا اخلاق کیسا ہے۔ تو بعض نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جو باطنی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، معنوی ہیں، جو نہ نظر آتی ہیں نہ محسوس ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنی ظاہری نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا، جو نعمتیں نظر آتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں، ان کا تذکرہ بھی کیا، اور جو نعمتیں باطنی ہیں، معنوی ہیں، ان کا بھی تذکرہ کیا، جو بظاہر نظر نہیں آتی، محسوس نہیں ہوتی۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تو تمہیں اپنی تخلیق نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، آسمان نعمت ظاہری ہے، نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا کہ کسی نے پیدا کیا؟ زمین کو اللہ نے بچھایا، تو زمین اللہ کی نعمت ہے، نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ نے ظاہری نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے باطنی اور معنوی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، تم اس بزرگ کی نسل سے ہو، اس آدمی کی اولاد میں سے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا، جس کی بدولت وہ فرشتوں سے آگے نکلا اور مسجود ملائکہ بنا، اور انسانوں کی توجہ اس طرف بھی کرائی کہ تم شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہو، اس نے جو تمہارے ساتھ کیا ذرا اسے ذہن نشین کر لو، لہٰذا اس کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دو، اپنی اصلیت کو نہ بھولو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب فرمایا تمہارے رب نے، للملائکہ فرشتوں سے، ملائکہ کا لفظ الوکتن سے نکلا ہے۔ ملائکہ کی اصل کیا ہے؟ الوکتن، معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانا، ڈیوٹی کو سر انجام دینا، ذمہ داری کو پورا کرنا۔ تو فرشتوں کے ذمہ بھی مختلف ڈیوٹیاں لگی ہیں، کوئی وحی لے کر آتا ہے، کوئی رحمت کا پیغام لے کر آتا ہے، کوئی نیکیوں کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی مجرموں پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے، کوئی احکامات پہنچانے کی ذمہ داری پوری کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے۔ ان کو ملائکہ کہنے کی وجہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ملائکہ کی، فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے۔ ملائکہ کی، فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے۔ مسلم میں روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ وہ نور نہیں ہے جو نور اللہ کی صفت ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ فرشتے اس نور سے پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے آپ نے ایک نام پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام نورن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس صفت میں سے کوئی چیز نہیں نکلی۔ فرشتے جس نور سے پیدا کیے گئے وہ نور مخلوق ہے، جس طرح مٹی مخلوق ہے، جس طرح آگ مخلوق ہے۔ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، آگ سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا، تو نور سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔
تو جس طرح مٹی مخلوق ہے، آگ مخلوق ہے، نور بھی مخلوق ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا۔ اب وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان میں جنسی خواہشات ہیں، بلکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ان کی سب سے اعلیٰ ترین عبادت کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفتاً، میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا معنی نائب ہوتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کی نیابت کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نیابت یعنی اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نیابت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اللہ تعالیٰ سے وصول کر کے اس کو مخلوق کے اوپر نافذ کرنا، تاکہ مخلوق اس پر عمل کر سکے۔ یہ نیابت باری تعالیٰ کا معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہونے کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے وصول کرنا اور مخلوق کے اوپر ان کو نافذ کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل پیرا ہو سکے۔ یہ نیابت باری تعالیٰ کا معنی ہے۔ تو فرشتوں کو کہا گیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ قالو، فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا، کیا آپ بناتے ہیں اس زمین میں، فیہا اس زمین میں، من یفسد فیہا جو زمین میں فساد مچائے گا، ویسفک الدماء اور زمین میں خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک، ہم ہیں نا تمہاری پاکی کو بیان کرنے کے لیے، ہم ہیں نا آپ کی حمد بیان کرنے کے لیے، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، الحمدللہ بھی پڑھتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم تیری پاکیزگی کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں، تمام کمزوریوں سے پاک اور صاف ہیں۔ اس ساری بات سے فرشتوں کا مطلب یہ تھا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اے پروردگار، کسی اور مخلوق کو جو خلیفہ آپ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ہی بنا دیں، کسی اور کو جو آپ نے نیابت دینی تو ہمیں دے دیں، ہم ہر وقت آپ کی تسبیح اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، ہم آپ کی نافرمانی بھی نہیں کرتے، آپ کے احکامات کو بھی پورا کرتے ہیں۔ قال انی اعلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تمہارے ذہن میں صرف فرما برداری ہے، تمہارے ذہن کے اندر صرف اطاعت ہے۔ فرشتوں کے ذہن میں یہی چیز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ تو آپ کے ذہن میں صرف یہ چیزیں ہیں کہ جب آپ نے مخلوق کو پیدا کرنا ہے تو اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے پیدا کرنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو وجود دیا تو کیوں دیا؟ اپنی اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے۔ تو وہ تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں نا، انسان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تم فرما بردار ہو اور فرما بردار رہو گے بھی، کیونکہ تمہارے خمیر میں خواہشات ہے ہی نہیں، لیکن میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں جس میں ہر طرح کی خواہشات بھی ہوں، لیکن اس میں ایسی قابلیت اور صلاحیت بھی ہو کہ وہ ان تمام خواہشات کو دبا کر میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میری فرما بردار بن کے رہے۔ میں ایسی مخلوق کو بنانا چاہتا ہوں۔ انی اعلم ما لا تعلمون سے یہ بات مراد ہے
کہ اس بات کو جو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. اور اسی وجہ سے انسان کو فرشتوں پر فضیلت بھی دی کہ فرشتے لمبی لمبی راتوں میں ساری ساری رات سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہتے ہیں. کوئی قیام میں پڑھتا ہے، کوئی رکوع میں پڑھتا ہے، کوئی سجدے میں پڑھتا ہے. نہ ان کو وضو کی ضرورت کیونکہ وضو ٹوٹتا ہی نہیں، نہ ان کو نیند کی حاجت، نیند آتی ہی نہیں. اور انسان کے ساتھ یہ ساری حاجتیں اور ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، پھر بھی وہ فرما بردار ہے. اسی لیے انسان کی عبادت کا درجہ فرشتے کی عبادت سے زیادہ ہے. صحیح مسلم میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، جماعت سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے مردوں کے لیے حکم ہے، اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، تو یوں سمجھو کہ اس نے ساری رات عبادت میں گزاری. خواتین کے لیے کیا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھی اور پھر فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھی، عشاء کی نماز میں بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آنے دیا، فجر کی نماز کو بھی تاخیر سے نہیں پڑھا، وقت کے اوپر ادا کیا، تو ساری رات کا سونا عبادت میں شمار ہوگا. ساری رات کا سونا عبادت میں شمار ہوگا، کیونکہ انسان گرمی اور سردی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہے. اور فرشتوں کو نہ گرمی کی تکلیف ہے، نہ سردی کا احساس ہے، نہ چلنے سے ان کو کوئی رکاوٹ ہے اور نہ کھڑے ہونے سے ان کو کوئی مسئلہ ہے. بے شک وہ ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہیں، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں، نہ تھکاوٹ، نہ کسی قسم کا غم، نہ پریشانی. تو انسان کی عبادت اگرچہ فرشتے کے مقابلے میں کم ہے، مقدار میں تھوڑی ہے، لیکن جو اجر انسان کو اس تھوڑی عبادت پر ملتا ہے وہ فرشتے کو اجر نہیں ملتا. تو فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ زمین میں فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا. تو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوا، سوال یہ پیدا ہو گیا کہ اس چیز کا فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے. ہمارا نظریہ ہے کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. غیب کا علم کسی دوسرے کے لیے آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے، اسی لیے کسی اور کو ہم عالم الغیب بھی نہیں کہہ سکتے. علم غیب خاصہ خداوندی ہے. تو فرشتوں نے پہلے سے یہ بات کیسے بیان کر دی کہ یہ انسان زمین میں فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا؟ سوال پیدا ہوا. تو اس کے مفسرین کرام نے بہت سارے جوابات دیے. میں 3 جواب آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین میں جنات کی حکومت تھی، اور جنات زمین کے اوپر قتل و قتال کرتے، قتل و غارت کرتے، فساد مچاتے، سب کچھ کرتے. تو فرشتوں نے جنات کی زمین کے اوپر بادشاہت اور حکومت کو دیکھا تو ان پر قیاس کرتے ہوئے کہنے لگے کہ جو لوگ، جو انسان، میں اپنی بات دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں نے یہ بات بیان کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ بات کہی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے لگا، تو فرشتوں نے آگے سے کہا کہ ہم آپ کی حمد بیان کرنے کے لیے، آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، آپ کی تقدیس بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، ہم فرما بردار ہیں آپ کے، تو آپ ہمیں نائب بنا دیں بجائے اس کے کہ آپ نے ایک نئی مخلوق کو پیدا کرنا ہے. اور پھر جو مخلوق آپ بنانے جا رہے ہیں، پیدا کرنے جا رہے ہیں، وہ زمین میں فساد مچائے گی.
خون ریزی کرے گی. سمجھ میں آئی میری بات؟ تو اس پر سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ فرشتوں کو یہ کیسے معلوم ہو گئی کہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ بنانے جا رہے ہیں وہ زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا. حالانکہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ تو یہ ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی اور مخلوق کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا. تو فرشتوں کو یہ بات پہلے سے کیسے معلوم ہوگی؟ کیا فرشتے عالم الغیب ہیں؟ سوال پیدا ہوا نا. کیا فرشتے عالم الغیب ہیں؟ نہیں. علم غیب خاصہ خداوندی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات عالم الغیب نہیں، خواہ وہ بڑے سے بڑے انبیاء ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ بڑے سے بڑے اولیاء ہی کیوں نہ ہو، عالم الغیب نہیں ہے. عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کسی کو اگر اس مسئلے پر کوئی شبہ ہو، کوئی اعتراض ہو تو آخر میں آپ سوال پوچھیں گے، میں انشاءاللہ اس کو حل کر دوں گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ جب فرشتے عالم الغیب نہیں، انسان ابھی پیدا نہیں ہوا، تو انسان کی تخلیق سے پہلے وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان زمین میں فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا؟ اس کے مفسرین نے بہت سارے جوابات دیے. ان جوابات میں سے چند ایک جوابات میں آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں. پہلا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین جنات کی حکومت ہے. وہ قتل و قتال بھی کرتے ہیں، مار دھاڑ بھی کرتے ہیں، فتنہ اور فساد بھی پھیلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو فرشتوں نے زمین کی ایک مخلوق کو دیکھا کہ زمین پر آنے والی ایک مخلوق جو جنات پر مشتمل ہے وہ زمین میں یہ سارے کام کر رہی ہے، فساد پھیلا رہی ہے، قتل و غارت کر رہی ہے، فتنے میں مبتلا ہے. تو اس مخلوق پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے یہ بات کہہ دی رہے ہیں کام کرے گی. تو قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے ایک قسم کو دوسری قسم پر قیاس کیا کہ جس طرح جنات کام کرتے ہیں زمین میں جا کے، اسی طرح انسان بھی کریں گے. تو علامہ راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قاس احد النوعین علی الاخر، انہوں نے ایک قسم کا دوسری قسم کے اوپر. تو میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ فرشتوں نے جنات کو انسانوں پر قیاس کیا، اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کی، اس لیے فرشتوں کو ہم عالم الغیب نہیں کہہ سکتے. دوسرا جواب مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات بیان کی انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا، تو لفظ خلیفہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ حاکم اور خلیفہ کی ضرورت تو وہاں پڑتی ہے جہاں جھگڑا ہوتا ہے، فتنہ اور فساد ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، وہاں خلیفے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ فرشتوں کو یوں لگا کہ انسان چونکہ زمین کے اندر فتنہ اور فساد پھیلائے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، قتل و قتال کرے گا، تو فرشتوں نے لفظ خلیفہ سے یہ بات سمجھی کہ چونکہ انسان کو اللہ تعالی خلیفہ کے طور پہ، نائب کے طور پہ زمین میں بھیج رہے ہیں، تو لفظ خلیفہ سے انہوں نے یہ بات سمجھ لی کہ انسان زمین کے اندر فتنہ اور فساد بھی پھیلائے گا اور انسان زمین کے اندر لڑائی جھگڑے بھی کرے گا، قتل و قتال بھی کرے گا. تو وہ عالم الغیب نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی کے جملے سے استنباط کیا اور استدلال کیا اور وہاں سے ایک بات نکالی اور ایک بات انہوں نے سمجھ لی. یہ دوسری بات میں نے بیان کی. مفسرین تیسری وجہ بھی بیان کرتے ہیں اور وہ یہ
کہ فرشتوں نے لوح محفوظ میں یہ لکھی ہوئی بات دیکھ لی، کیونکہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا لکھ دیا، سب کچھ لکھ دیا کہ فلاں یہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا۔ تو فرشتوں کو لوح محفوظ کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی کہ آنے والی مخلوق یعنی انسان کس قسم کے اعمال کریں گے۔ جو بڑے بڑے فرشتے ہیں جنہیں ملائکۃ المقربین کہا جاتا ہے، انہوں نے لوح محفوظ میں دیکھا تو باقی فرشتوں کو بھی بتایا، تو پڑا ہوا انہوں نے دیکھ لیا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ جس مخلوق کو زمین کے اندر پیدا کرنے جا رہے ہیں وہ تو فتنہ اور فساد کرے گی، لہٰذا اسے آپ پیدا نہ کریں۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے کوئی بھی شخص فرشتوں کے بارے میں یہ استدلال نہیں کر سکتا کہ فرشتے عالم الغیب ہیں، وہ غیب کی باتوں کو جانتے تھے، بلکہ اس کے جتنے جوابات بنتے ہیں ان سے میں نے 3 جواب آپ کے سامنے عرض کر دیے کہ فرشتے عالم الغیب نہیں تھے اس جملے سے، بلکہ اس کی وجہ کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ آج انسان زمین کے اوپر موجود ہے، زمین کی صورتحال کیا ہے اس سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، اس وقت بھی فتنے عروج پر ہیں، جوں جوں قیامت قریب آ رہی ہے فتنے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ قرب قیامت میں فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے، اتنے زیادہ ہو جائیں گے، اور لوگ اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ ایک آدمی قبر کو دیکھ کر کہے گا اے کاش یہ میری قبر ہوتی، یعنی آج میں مر چکا ہوتا کہ ان فتنوں سے میری حفاظت ہو جاتی۔ یوں انسان فتنوں سے پریشان ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سچا اور سچا ہے، حقیقت پر مبنی ہے، کبھی خطا نہیں ہو سکتا۔ جوں جوں قیامت قریب آ رہی ہے روز بروز فتنوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں آ رہی، اور کمی کی توقع بھی نہیں کرنی کہ کمی آئے گی۔ کمی تب آئے گی جب حضرت امام مہدی کو اللہ تعالی ظاہر فرمائیں گے، وہ تشریف لائیں گے، پھر بدماشوں کی پٹائی کریں گے، پھر یہ لوگ بھاگیں گے، بدماش ختم ہوں گے، پھر اللہ والے اپنے گوشوں سے نکلیں گے اور زمین میں پھیلیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا اے پروردگار تو ایسی مخلوق کو بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں جو بات جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ان انسانوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بہت نیک ہوں گے، اور بے شمار افراد ایسے ہوں گے جو بہت نیک ہوں گے۔ اگر تمہیں زمین میں ان کا فساد اور لڑائی نظر آتی ہے تو مجھے ان کی نیکی اور تقوی بھی نظر آتا ہے۔ جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پہلے زمانے تو خیر کے زمانے تھے، ہر طرف نیک لوگ ہوا کرتے تھے، مگر اس زمانے میں بھی زمین کے ہر کونے میں نیک افراد موجود ہیں۔ انہوں نے مظالم کو برداشت کیا لیکن اپنے ایمان کو بچایا ہے اور اسلام کا تحفظ کیا ہے۔ آج بھی ہر خطے ہر علاقے میں ایسے افراد موجود ہیں۔ ہمارے سامنے دنیا کی تاریخ واضح ہے، کیسے کیسے ملکوں کے انقلاب آئے جہاں اسلام کو جڑ سے اکھیڑنے کی پوری سازش کوشش کی گئی، ہر حربہ استعمال کیا گیا، لیکن وہاں آج دوبارہ اسلام کا نام گونج رہا ہے۔ روس کا انقلاب دیکھیں، ترکی کا انقلاب دیکھیں، یا دنیا کے کسی بھی خطے میں جائیں جہاں اسلام کو دبایا گیا اور اسلام کا نام مسخ کرنے کے لیے ہر طرح سے حربہ اور ہیلا استعمال کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی بچایا، مسلمانوں کی شخصیات کو بھی بچایا، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو بھی بچایا، مسلمانوں کے قرآن اور حدیث کو بھی بچایا۔ آج وہاں پہ دوبارہ اسلام کا نام لینے والے افراد پائے جاتے ہیں، بڑے بڑے قلعے موجود ہیں مسلمانوں کے آج بھی ان علاقوں میں۔ تو انسان ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ باتیں ساری کی ساری جانتے تھے، اسی لیے فرشتوں کو کہا
میں زیادہ بہتر جانتا ہوں ان باتوں کو جن کو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اور تعلیم دی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب ناموں کی۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر۔ فقال انبئونی، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، چیز ناموں کی، ان تم صادق، اگر تم سچے ہو کہ تمہیں خلافت ملنی چاہیے۔ ان کنتم صادقین کا معنی یہ ہے اگر تم خلافت کے حقدار ہونے میں سچے ہو تو تم مجھے یہ ساری حقیقت بیان کرو۔ قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر ہمیں تو وہی علم ہے جو آپ نے سکھا دیا، جو بات آپ نے بتا دی ہم تو وہی جانتے ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، آپ ہی علم والے ہیں، آپ ہی حکمتوں والے ہیں۔ یہ فرشتوں نے باتیں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال یا آدم، اے آدم، انبئہم، خبر دے ان کو، باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی۔ فلما انبأہم، پھر جب خبر دی آدم نے ان کو، باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی، قال الم اقل لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کے غیبوں کو، پوشیدہ باتوں کو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرہ برابر بھی چیز پوشیدہ نہیں۔ وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو، اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ کس چیز کو ظاہر کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، اللہ تعالیٰ کی تحمید کو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو، اللہ تعالیٰ کی تقدیس کو زبانوں سے بولتے تھے، عملاً کر کے دکھاتے تھے۔ تو ما تبدون سے کیا چیز مراد ہے؟ فرشتوں کی عبادت، زبانی عبادت، عملی عبادت، ساری عبادتیں۔ وہ عالم، میں جانتا ہوں، ما تبدون، اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں تمہاری عبادت سے میں اچھی طرح واقف ہوں کہ تم کیوں عبادتیں کرتے ہو۔ وما کنتم تکتمون، اور میں اس چیز کو بھی جانتا ہوں جس کو تم چھپاتے ہو۔ کیا چیز چھپا رہے تھے؟ دل میں خیال کیا تھا کہ انسان کو بنانے کی بجائے اللہ تعالیٰ نیابت اور خلافت ہمارے حوالے کر دے۔ ما کنتم تکتمون سے یہ چیز مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے ہو۔ ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور چھپاتے کیا ہیں؟ کہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ اب یہاں پہ پھر ایک سوال پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم تو دی آدم علیہ السلام کو، قرآن کریم میں جیسے اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور امتحان اللہ نے فرشتوں سے لیا۔ یہ بات تو بظاہر انصاف کے خلاف معلوم ہوتی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی تعلیم دیتے پھر ان کا امتحان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی آدم علیہ السلام کو، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ٹھیک ہے، تعلیم آدم کو دی، امتحان فرشتوں سے لیا۔ تو بظاہر قرآن کریم کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ یہاں ناانصافی ہوئی ہے، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے بیان القرآن میں اس کا بہت پیارا جواب دیا۔ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی موجودگی میں آدم علیہ السلام کو ساری چیزیں سکھائیں۔ فرشتوں کی موجودگی میں آدم علیہ السلام کو ساری چیزیں سکھائیں۔ مثلا میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، آدم علیہ السلام کو سمجھایا بھئی یہ دہی ہے، یہ ہانڈی ہے، یہ چمچہ ہے، یہ نمک ہے، یہ مرچ ہے، یہ مثالیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔
تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بتائیں، فرشتے وہاں موجود تھے، فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان کی، مگر فرشتے سمجھ نہ سکے کیونکہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور آدم علیہ السلام سمجھ گئے اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ تو تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی موجودگی میں آدم علیہ السلام کو ساری چیزیں سکھائیں، اس لیے کوئی ظلم نہیں ہوا۔ اور پھر حضرت تھانوی رحم اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کو آپ اس طرح سے سمجھو جیسے کوئی استاد آپ کو میتھمیٹکس پڑھائے، جیومیٹری اس میں آتا ہے نا، ایک سبجیکٹ آتا ہے، آپ کو جیومیٹری پڑھائے، تو اب اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فن کا بندہ ہی جانتا ہے، باہر والے کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ استاد کیا پڑھا رہا ہے۔ آپ نے تو انگلش میں وہ ساری چیزیں پڑھی تھی، ہم نے اردو میں پڑھی ہیں۔ مثال کے طور پر جیومیٹری میں ایک زاویہ قائمہ ہوتا ہے، اب یہ قائمہ زاویہ کیا ہوتا ہے، ایک زاویہ ہادہ ہوتا ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے، ایک شکل خماسی ہوتی ہے، اب وہ کیا چیز ہے، ایک مربع ہوتا ہے، ایک مثلث ہوتی ہے، ایک مسدس ہوتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو وہاں بیٹھنے والوں کو تو سمجھ میں آتی ہے، جو استاذ کے سامنے بیٹھے ہیں، طلباء ہیں، شاگرد ہیں، پڑھانے والا استاد انہیں پڑھا رہا ہے، پڑھنے والے شاگرد سمجھ رہے ہیں، استاد کو بھی معلوم ہے کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں، شاگرد کو بھی معلوم ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن باہر سے گزرنے والا کوئی شخص وہ نہیں سمجھ پاتا کہ بھی پتہ نہیں کیا اندر ہو رہا ہے، کون سی زبان بولی جا رہی ہے اور کیا چیزیں ان کو پڑھائی جا رہی ہیں۔ تو عام بندہ تو نہیں سمجھ سکے گا ان چیزوں کو۔ بالکل اسی طرح فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تعلیم دی، فرشتوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ بھی یہ کون سی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں آدم علیہ السلام کو سکھا دی، آدم علیہ السلام نے سیکھ لی، فرشتوں کو پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ فرشتوں کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اس لیے ان کو باتیں سمجھ بھی نہ آئی۔ سمجھ میں آئی؟ تو اس سے ہرگز یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی انصاف سے ہٹ کر کام فرشتوں کے ساتھ کیا کہ آدم کو تعلیم دے دی اور فرشتوں کو بتایا ہی نہیں، اور فرشتوں سے پھر امتحان لیا تو وہ بیچارے اس امتحان کے اندر فیل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو اسجدوا لآدم سجدہ کرو تم آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابلیس نے نہیں کیا، ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر کرنے لگا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ سوال پھر پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم تو فرشتوں کو دیا، ابلیس تو جنات میں سے تھا ہی نہیں، کان من الجن، دوسری آیت میں قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کان من الجن، ابلیس تو جنات میں سے تھا، تو اس کے متعلق یہ کیسے فرما دیا کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا؟ تو جب اس کو حکم ہی نہیں تھا تو اس نے انکار کیسے کرنا تھا؟ تو یاد رکھیں قرآن کریم میں ایک جگہ اجمال ہوتا ہے، دوسری جگہ تفصیل ہوتی ہے، ایک جگہ بات کو مختصر بیان کیا جاتا ہے، دوسری جگہ اس بات کی وضاحت بھی کی جاتی ہے۔ ان آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے صرف فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا نا، لیکن آپ سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں جائیں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ اب اسے کیا بات سمجھ میں آئی کہ ابلیس کو بھی اللہ نے سجدے کا حکم دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ حکم دیا تھا تبھی تو کہہ رہے نا کہ میں نے حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سجدے کا حکم ابلیس کو دیا گیا تھا مگر اس نے انکار کر دیا اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر لیا۔
فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سورۃ صاد کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا، جس طرح جماعت میں امام کے پیچھے سارے مقتدی اکٹھے رکوع اور سجود اور قیام کرتے ہیں۔ اجمعون کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ سب فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا، ایسا نہیں ہے کہ بعض فرشتوں نے کیا اور بعضوں نے نہ کیا، سب نے کیا۔ کلہم کا لفظ اس بات کے اوپر دلیل ہے، کوئی فرشتہ اس حکم سے خارج نہیں ہوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو کہنے لگا انا خیر من، یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے حکم ہی نہیں دیا۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ یہ بات نہیں کہی کہ تو نے مجھے حکم ہی نہیں دیا، کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، آگ میں شعلہ ہے جو بلندی کی طرف جاتا ہے، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا جو پاؤں تلے روندی جاتی ہے، میں اسے سجدہ کیوں کروں، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ انا خیر من، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا، میں اس کو سجدہ کیسے کر لوں؟ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ پر آتا ہے اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ سوال کر رہے ہیں، کیا میں اسے سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ ساری کی ساری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، وگرنہ اس کا ایک ہی آگے سے جواب ہونا چاہیے تھا، تو نے مجھے حکم ہی دیا، اے اللہ مجھے حکم تو دے دیتے، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ لیکن اس کی باتوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے انسان کو حقیر سمجھتے ہوئے سجدہ کرنے سے انکار کیا، حقیر سمجھتے ہوئے، اس لیے انسان کو سب سے پہلے حقیر سمجھنے والا ابلیس ہے، جو آج سب سے بڑا خیر خواہ بنا ہوا ہے، جس کو ہم اپنا بہت بڑا خیر خواہ اور دوست سمجھتے ہیں، وہ سب سے پہلے ہمیں حقیر سمجھنے والا ہے۔ 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بات بھی بیان کی، ارأیتک ھذا الذی کرمت، یہ وہ ہے جس کو تو نے میرے اوپر فضیلت دی، یہ انسان وہ انسان ہے، یہ مخلوق وہ مخلوق ہے جس کو تو نے میرے اوپر فضیلت دی ہے۔ یعنی شیطان اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناظرے کر رہا ہے، ہیلے بازی کر رہا ہے، تانا بازی کر رہا ہے، جیسے عورتیں لڑتی ہیں، تانے دیتی ہیں ایک دوسرے کو، بالکل شیطان اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے۔ تو شیطان نے انسانیت کی تحقیر کی روز اول سے، اور فرشتے نے انسانیت کی تعظیم کی پہلے دن سے۔ تو فرشتے کا مقام و مرتبہ ویسے ہی بہت بلند و بالا تھا، لیکن انسان کی تعظیم کرنے کی وجہ سے اس کے مقام و مرتبے میں مزید اضافہ ہو گیا، کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے مقربین میں سے رکھا، اور شیطان انسان کی تحقیر کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں میں شامل ہو گیا۔ تو اے انسان، اللہ نے تجھے مسجود ملائکہ بنایا ہے، تیری وجہ سے جھگڑا ہوا ہے، تیری وجہ سے جھگڑا ہوا ہے، تیری وجہ سے ایک گروہ دائیں جانب اور ایک گروہ بائیں جانب ہوا ہے، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقربین میں چلے گئے سجدہ کر کے، اور ابلیس اور اس کی جماعت وہ مردود ہو گئی۔ تو اللہ نے اے انسان تجھے فضیلت عطا فرمائی، اپنی قدر کو پہچان، اپنے مقام و مرتبے کو پہچانو، اور مقام و مرتبہ جب انسان اپنا پہچانے گا تو سب سے پہلے اعمال صالحہ کی توفیق اس کو ملے گی، اعمال کی جانب اس کو رغبت پیدا ہوگی، اعمال کا شوق پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا اس میں جذبہ پیدا ہوگا، جب انسان اپنا مقام و مرتبہ سمجھے گا۔
آج انسانیت اپنے مقام و مرتبے سے ناواقف ہو چکی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی جانب اس کی کوئی توجہ نہیں، مقام و مرتبے کو جانتی، کبھی بھی شیطانیت کی اتباع نہ کرتی، شیطان کی پیروی کی، اپنا مقام و مرتبہ بھلایا، اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ آج بھی اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی فہرست سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی فہرست میں ہم نے شامل ہونا ہے، یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے اللہ والوں میں سے بننا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کرم والا معاملہ بھی فرمائیں گے، ہمارے حالات بھی درست فرمائیں گے، ہماری چیزیں بھی پوری کر دیں گے، اور ہمارے اوپر ہر طرح سے اللہ تعالیٰ رحمتیں بھی نازل کریں گے۔ تو اس لیے ہم نے اللہ والوں میں سے بننا ہے، اعمال صالحہ کی فکر کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ ساری کی ساری چیزیں عطا فرما دیں گے۔ تو یہ آج کا سبق تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ آیات تو بہت ساری میں نے تلاوت کر دی، لیکن وہ ساری کی ساری رہ گئیں کیونکہ وقت پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ کے سامنے میں اگلی آیات کی تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔